کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کی وضاحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور یہ بات قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں بھی ذکر ہے کہ جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ صدقات کا قبول کرنا کیا ہے؟ صدقات کا قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ میں صدقات کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز کو پا لے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا بندہ گویا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ صدقات کی اہمیت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو پسند فرماتا ہے۔ اس بات کی تائید قرآن اور احادیث سے ہوتی ہے جو ہمیں توبہ کرنے اور صدقات دینے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ توبہ کے ساتھ کچھ اعمال ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی توبہ کو قبول ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خالص توبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ دوسرا ہے نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیاں بھلائیوں میں بدل دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تیسرا ہے گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ استغفار کی کثرت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھے پکارو گے اور مجھ سے امید رکھو گے میں تمہیں بخش دوں گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ چوتھا ہے نفل نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے پھر کھڑا ہو کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ عملی اقدامات کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے استغفار، دن میں کثرت سے استغفار کرے۔ دوسرا ہے صدقہ۔ صدقہ کرنا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ہے نماز، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ تیسرا ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے معنی و تفاسیر پر غور کرے۔ اچھے اعمال، نیک اعمال کرے، جیسے والدین کی خدمت، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک
اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ یہ اعمال انسان کی توبہ کو قبول ہونے میں مدد دیتے ہیں اور اسے اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔